السلام علیکم پیارے دوستو، ناگن ایپیسوڈ مختلف رنگوں کے پھولوں سے صرف ستر پوشی کا تکلف کیا گیا تھا۔ انتہائی شرمناک حالت میں وہ تقریباً زیادہ عریاں ہی تھی۔ دلاور سے آنکھیں ملی تو دلاور کو اس کی آنکھوں میں اجنبیت کے آثار نظر آئے۔ غزالہ دلاور اضطراری طور پر اس کی طرف لپکا، لیکن وحشیوں نے نیزے تان کر اسے غزالہ سے دور کر دیا، اور غزالہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی بلکہ آتے ہی شکنتلا کی طرف بڑھی اور اس کے قریب ہو کر پانچوں انگلیاں اس کے منہ پر رکھ کر مقامی زبان میں اول فول کچھ پڑھنے لگی، جو دلاور کے لیے قطعی اجنبی زبان تھی، جس کے مشکل الفاظ کی ادائیگی غزالہ کسی اہل زبان کی مانند کر رہی تھی۔ شکنتلا چپ چاپ تکتی رہی۔ عمل مکمل کرنے کے بعد غزالہ نے اپنا ترشول 5 نوکوں والا سرا شکنتلا کے منہ پر رکھ دیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے دستے کو خفیف سا دباؤ دیا تو ترشول کے 5 کونوں سے نارنجی شعاعیں نکلیں۔ شکنتلا نے سرد سے منہ پیچھے ہٹایا اور اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اب تم سانپ بھی نہیں بن سکتی شکنتلا، غزالہ نے کڑکدار آواز میں کہا تو دلاور کا دل بھر آیا۔ 100% غزالہ کی آواز تھی۔ غزالہ، مجھے پہچانو، میں دلاور ہوں، تمہارا خاوند۔ دلاور نے غزالہ کو متوجہ کرنا چاہا، لیکن غزالہ اس کا سوال سنے بغیر کمرے سے باہر کو چل دی۔ وحشیوں نے شکنتلا اور دلاور کو گھیرے میں لے کر نیزوں سے ٹھوکے دیے اور وہ دونوں خاموشی سے چل دیے۔ شیطان مندر کے ابلیسی تالاب کے کنارے رات کی سیاہی میں ابلیسی دیوتا کے حضور بلیدان کے لیے ہارا کاری قبیلہ کے تمام مقدس افراد جمع تھے۔ سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی نشستوں پر تبریشیا، شکارا، شکولی اور غزالہ بیٹھے تھے۔ شکنتلا اور دلاور تالاب کے کنارے پر الگ الگ جلیبی نشان کی طرح لکڑی کے ستونوں کے ساتھ بندھے کھڑے تھے۔ گئی رات کو چونکہ انسانی قربانی کے وقت بدشگونی ہوئی تھی اور انسانی قربانی مکمل نہ ہو سکی تھی، لہٰذا قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق اگلی رات کو عین اسی وقت اس بدشگونی کا ازالہ کرنا ضروری تھا، ورنہ شیطان دیوتا ناراض ہو کر اپنا قہر بھی نازل کر سکتا تھا۔ غزالہ شیطان مندر کی مہان پجارن اور تبریشیا کی بیوی تھی۔ تبریشیا کی پہلی بیوی کی موت کے بعد اس کے زیر قبضہ جن کنبوت نے غزالہ کو اغوا کر کے تبریشیا کے حوالے اس آس پر کیا تھا کہ شاید تبریشیا اس کو آزاد کر دے، لیکن غزالہ کو حاصل کر کے تبریشیا اپنے قول سے پھر گیا اور کنبوت کو بھی آزاد نہ کیا۔ تبریشیا کی بیوی شیطانی مندر کی مہان پجارن ہوتی تھی، لیکن روایت کے مطابق غزالہ بھی، جس کی شادی تبریشیا سے ہونی تھی، لیکن تبریشیا سے باقاعدہ شادی سے پہلے ضروری تھا کہ غزالہ ہکڑو بکڑو کی رسم نبھاتی۔ ہکڑو بکڑو کے اصول کے تحت 10 غیر مقامی مہذب افراد کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے ایک ایک کر کے اتار کر ابلیسی تالاب میں ڈالے جاتے ہیں اور موقع پر موجود ہارا کاری باشندوں میں بطور تبرک تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جنہیں وہ چھینا جھپٹی کرتے ہوئے چٹ کر جاتے ہیں۔ غزالہ، جس کا نیا نام کاہن اعظم شکارا نے غزولی رکھا تھا، اب تک 7 زندہ انسانوں کے جسموں سے گوشت اتار کر وحشیوں میں تقسیم کر چکی تھی۔ شکنتلا اور دلاور کے شیطانی بلیدان کے بعد صرف ایک آدمی کی ضرورت باقی رہ جاتی تھی۔ غزالہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کو پورے 50 دن اور 50 راتیں ابلیسی تالاب میں اشنان کروا کر اور خوراک کے طور پر انسانی گوشت فراہم کر کے مکمل طور پر آدم خور بنا دیا گیا تھا۔ غزولی چلتے چلتے شکنتلا اور دلاور کے قریب آ گئی۔ چارسو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر اسی لمحے دلاور کو اپنی آنکھوں کے سامنے دھواں سا ہلتا نظر آیا اور اس دھوئیں سے آواز آنے لگی، دلاور، تم نے میرے بچوں کو زخمی کیا تھا نا، میں نے تیری بچی بھی ماری، تیری بیوی کو بھی آقا تبریشیا کی داشتہ بنا دیا، اور اب تو بھی بے موت مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کنبوت پھر ہنسنے لگا، آج کنبوت کا انتقام پورا ہو جائے گا، یہ کہہ کر دھواں تحلیل ہونے لگا اور پھر کنبوت غائب ہو گیا۔ ادھر دلاور بھی دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا اور آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکنے لگا۔ غزولی ان کے قریب آ کر رکی۔ اس نے اپنی چھری کی نوک شکنتلا کے ناک کے اوپر رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ شکنتلا کی تیز سسکاری نکلی۔ اس وقت شکنتلا کو وہ تمام نظارے یاد آ رہے تھے
جب وہ خود اسی طرح مرنے والوں کو اذیت دیتی تھی اور خوش ہوتی تھی۔ اب شکنتلا کی موٹی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آنے والا ہو۔ سارا جسم پسینہ میں بھیگ رہا تھا۔ ایسے پتہ چل رہا تھا کہ کسی بھی لمحے غزولی لمبے پھل کی چھری اس کے بدن میں پیوست کر دے گی اور پھر بات ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ دلاور بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ ادھر غزولی نے کسی کو اشارہ کیا تو وہ جنگلی آگے بڑھا اور دلاور کے کپڑے خنجر کے ساتھ پھاڑ پھاڑ کر اتارنے لگا۔ شاید وہ دونوں کو ننگا کرنا چاہتے تھے۔ دلاور کے گریبان میں خنجر ڈال کر گریبان چاک کر دیا گیا اور پھر کھینچ کھانچ کر اس کی قمیض اتارنے لگا کہ اسے قمیض کی جیب میں کسی چیز کا احساس ابھرا۔ وحشی نے ہاتھ ڈال کر وہ چیز باہر نکالی تو ایک ثانیے میں ایسی چمک ابھری کہ پنڈال روشن ہو گیا۔ یہ وہی بیضوی روشن انڈا تھا جو گھور اندھیرے میں سورج کی مانند چمکنے لگا۔ اس کی چمک دیکھ کر وحشیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اندھیرے کے پجاری شیطان کے پیروکار روشنی پھیلتے ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر منہ اٹھائے بھاگنے لگے۔ غزولی بھی پلٹی اور کلانچے بھرتی ہوئی تبریشیا سے جا چمٹی تو تبریشیا اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور شکارا پر جا پڑا۔ ایک اور ادھم مچ گیا جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگا۔ سائیں مچو سچ کہتے تھے کہ عبادت کے وقت چمکتی روشنی ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ افراتفری دیکھ کر شکنتلا کی آنکھوں میں بھی امید کے چراغ روشن ہونے لگے۔ دلاور جھٹکے مار مار کر اپنی رسیاں توڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن بے سود وہ دونوں بری طرح کس کر بندھے تھے۔ اچانک آسمان کی طرف سے تیز سیٹی نما آواز ابھری اور پھر تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ سیٹی کی گونجتی آواز کانوں کے پردے پھاڑنے لگی اور دلاور نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے بے شمار ہیولے زمین پر اتر رہے ہیں جو لاتعداد تھے۔ زمین پر اترتے ہی وہ تیزی سے منتشر ہونے لگے اور دوڑتے بھاگتے وحشیوں کو پکڑنے لگے۔ جو وحشی بھی ان کے ہاتھ لگتا تیزی سے وہ اس کی گردن مروڑ دیتے۔ ہارا کاریوں کے لیے یہ ایک نئی آسمانی افطار تھی۔ پھر شکنتلا اور دلاور کو ایک خفیف جھٹکا لگا اور ستون کے ساتھ بندھی رسیاں ٹوٹ کر نیچے جا گری۔ دلاور بے سوچے سمجھے پہلے بیضوی انڈے کی طرف لپکا اور اسے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ ادھر شکنتلا کو بھی خیولے نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ جن ہے جو خشگران کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ فساد جاری تھا کہ زوردار پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور سامری جادوگر کی آواز ابھری کہ سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سامری کی یہ آواز اتنی گونجدار اور بلند آواز تھی کہ شکنتلا، خشگران اور دلاور سمیت ہر ذی روح نے سنی۔ اور پھر سامری جانے کہاں سے ظاہر ہوا اور اڑتا ہوا ابلیسی مندر میں یوں اترا جیسے بہت بڑا جہازی سائز پرندہ ہو۔ سامری کے دونوں پہلوؤں میں دو بڑے بڑے پر لگے تھے۔ پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے جن و انس کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اب شکنتلا بھاگ کر پناہ گاہ تلاش کرنے لگی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ اس وقت بالکل عام سی کمزور عورت ہے جو کسی بھی تیز دھار آلے یا اڑتی ہوئی کسی چیز کا نشانہ بن کر ڈھیر ہو سکتی ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ بھاگتی بھاگتی ایک ستون کی اوٹ میں ہو گئی۔ سامری کی آمد سے ہارا کاریوں کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگا۔ لیکن سامری کے ایک ہاتھ میں اب ایک بہت بڑی جلتی ہوئی لکڑی اور دوسرے میں بھاری بھرکم چمکتی دھار والی تلوار آ چکی تھی اور وہ دونوں ہاتھوں کو وحشیوں کے سروں پر دیوانہ وار گھمانے لگا اور جنگلی گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ ایک کے بعد دیگری افتادیں آن پڑی تو ہارا کاری قبیلے کے محاذ دستے نے لڑنا چھوڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ جنگلی یا تو بھاگ چکے تھے یا ابلیسی مندر کے صحن میں شیطانی تالاب کے پاس جو ان کی خون آلود لاشیں آڑی ترچھی پڑی تھی۔ جنگ بلکہ قتل عام بند ہو چکا تھا۔ جنوں کی فوج بھی غائب ہو چکی تھی۔ صرف سامری، خشگران اور دلاور کھڑے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ دلاور تیزی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شکنتلا کو تلاش کر رہا تھا لیکن شکنتلا کی ہی نظر نہ آئی۔ در حقیقت خشگران اور سامری بھی شکنتلا ہی کو تلاش کر رہے تھے۔ ناکامی پر تینوں نے اسے زور زور سے آوازیں دیں لیکن بے سود۔ شکنتلا ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اچانک سامری چونک کر پلٹا اور لاشوں اور زخمیوں کو ایک ایک کر کے غور سے دیکھنے لگا اور ساتھ ہی آواز لگا کر خشگران کو مخاطب کر کے بولا، خشگران، تبریشیا اور شکارا کو تلاش کرو۔
دونوں ان کی تلاش میں لاشیں اور زخمی کھنگالنے لگے، لیکن خوف و دہشت اور تشدد سے لاشوں کی شکلیں مسخ ہو چکی تھی، لہٰذا دونوں کو کامیابی نہ ہوئی۔ اچانک دلاور ایک زخمی کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا حشکران کو آتا نظر آیا۔ یہ کون ہے دلاور بھائی؟ حشکران کی بات سن کر سامری نے پہلی بار گہری نظروں سے دلاور کو گھورا اور متغیر انداز میں دیکھنے لگا کہ یہ کس کو گھسیٹ کر لا رہا ہے۔ حشکران بھائی، اس کو غور سے دیکھو، یہ شکارا ہے اور ابھی زندہ ہے۔ شکارا کون؟ سامری نے استفسار کے انداز میں پہلی بار دلاور کو مخاطب کیا تو دلاور اس کی عجیب سی شکل کو دیکھنے لگا۔ شکارا تبریشیا کا دایاں بازو ہارا کاری کا کاہن اعظم ہے، حشکران نے انکشاف کیا تو سامری چونک پڑا۔ یہ تو مضبوط مہرہ ہے، یہی تبریشیا کے متعلق بتائے گا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ سامری یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور دلاور کو اشارے سے ایک طرف ہونے کو کہا۔ دلاور سرک گیا اور سامری نے بغور شکارا کو دیکھا، جس کی دونوں ٹانگیں بری طرح مڑی توڑی زخمی حالت میں تھی، چہرے پر بھی شدید ضربات کے نشان تھے۔ وہ اس وقت سخت تکلیف کے عالم میں تھا۔ سامری نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر دونوں کلائیوں میں تھام کر دائیں بائیں کی اور اپنے دائیں پاؤں سے درمیانی جگہ پر زوردار وار کیا تو شکارا ماہی بے آب کی طرح پھڑکنے لگا اور اس کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ وقت ضائع کیے بغیر تبریشیا اور شکنتلا کے متعلق بتاؤ کہ کہاں ہے، ورنہ مرنے بھی سکون سے نہ دوں گا۔ سامری وراحت امیز لہجے میں بولا، اگر تم نے میرے 3 گننے تک تبریشیا یا شکنتلا کا نام بتایا تو سارا نمک تیرے زخموں پر بکھیر دوں گا، اس کے بعد تو جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ایک سامری نے کہا تو شکارا کا جسم ہلنے لگا اور وہ منہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ سامری نے کہا تو شکارا نے ایک ہاتھ بلند کر کے اسے یوں اشارہ کیا جیسے کچھ مہلت مزید چاہتا ہو۔ جلدی بتاؤ، وقت نہیں ہے۔ اب بات سامری کے منہ میں ہی تھی کہ شکارا ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ برق رفتاری سے سامری کی گردن کو شکنجے میں لینے کو لگ گئے، لیکن سامری پھرتی سے پیچھے ہٹا اور شکارا، جس کی ٹانگیں بری طرح زخمی تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑا۔ لیکن اسی اثنا میں سامری اور شکارا کے درمیان سیاہ رنگ کا ایک دھواں سا پیدا ہوا اور اس سے قبل کے سامری اپائے کرتا شکارا کا وجود اپنی جگہ سے غائب ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے شکارا کا سر، منہ، ہاتھ اور پھر دھڑ غائب ہونے لگا تو سامری نے پھرتی سے لپک کر اس کی ٹانگیں تھام لی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ آدھا دھڑ غائب اور آدھا حاضر تھا۔ سامری کے لب تیزی سے ہل رہے تھے، اس کے ساتھ ہی اس نے دلاور کو پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا تو دلاور خاصی دور چلا گیا۔ کافی دیر سے سامری شکارا کی دونوں ٹانگیں تھامے ہوئے کچھ پڑھتا رہا، جیسے دوسری طرف سے بھی زور لگ رہا ہو۔ سامری کھنچنے کے انداز میں پیچھے کو جھکے ہوئے تھا۔ سامری زوردار جھٹکے سے پچھلی سمت آ گرا اور کٹی ہوئی ٹانگیں اس کے دائیں بائیں آ گریں اور ان سے خون بہنے لگا، یعنی آدھا شکارا غائب ہو گیا تھا اور آدھا سامری کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ سامری نے دونوں ٹانگیں ایک طرف پھینک دی اور تیزی سے تھوڑی سی جگہ صاف کرنے لگا۔ جگہ صاف کرتے ہی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس نے ایک دائرہ بنایا اور آلتی پالتی مار کر اس میں بیٹھ گیا اور مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے زمین پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ حشکران اور دلاور اس کے دائیں بائیں دائرے سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سنگ مرمر کے سیاہ فرش پر ایک دھندلا منظر ابھرنے لگا۔ پھر منظر واضح ہوا تو دلاور چونک پڑا، جبکہ حشکران بھی حیرت زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ شکنتلا تھی جسے تبریشیا بری طرح بھنگوڑ رہا تھا۔ ارد گرد درجنوں وحشی کھڑے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ شکنتلا ہراساں دکھائی دے رہی تھی۔ تبریشیا اس کے جسم سے کھیل رہا تھا۔ اب سامری نے فرش پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ منظر تبدیل ہو گیا۔ اب ایک سانپ کی شبیہ نمایاں ہوئی جو کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے گرد گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، سانپ کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ وہ اچھا دھاری ناگ ہے، حشکران سامری بولا، جس میں تبریشیا کی جان ہے۔ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، البتہ اتنا پتہ ہے کہ یہ اسی ابلیسی مندر کے اندر ہی، لیکن یہ مندر تو خود شیطان کی آند ہے، نامعلوم حد تک وسیع و عریض ہے۔ اس کے بارے میں میرا عظیم علم بھی خاموش ہے۔ اب اس کے کارن مجھے اپنے گرو شداد کی بدرو سے ملنا پڑے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں سامری بھائی، حشکران خوشی سے بولا۔ کیا مطلب؟ سامری چونکا۔ مطلب یہ کہ حشکران
نہ صرف جن ہے بلکہ جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ کچھ خوبیاں اس کے پاس بھی ہیں، آؤ میرے ساتھ اچھا دھاری ناگ کا ٹھکانہ میں بتاتا ہوں۔ خشکران کی بات سن کر سامری کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ آئے میرے ساتھ۔ خشکران ایک طرف چل پڑا، سامری اور دلاور اس کی رہنمائی کرنے لگے۔ خشکران ابلیسی مندر کے صحن میں یوں گھومنے لگا جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو، ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک خشکران ایک جگہ ٹھہر گیا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر زمین کو ٹٹولنے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر ایک دوسری جگہ یہی عمل دہرایا۔ مختلف جگہ بدلنے کے بعد ایک جگہ وہ رک گیا اور بار بار پاؤں کی ٹھوکر لگانے اور ایڑی زمین سے ٹکرانے کے بعد زمین پر اکڑو بیٹھ گیا اور ہاتھ سے جگہ تھپتھپاتے ہوئے سامری کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اس جگہ کے بالکل نیچے ایک اچھا دھاری ناگ ہے، آگے کام تمہارا ہے سامری بھائی۔ ہٹ جاؤ، یہ بتاؤ کہ اس جگہ سے کتنا نیچے جانا ہوگا؟ کم از کم 100 ہاتھ نیچے کوئی تہ خانہ نما جگہ ہے میرے خیال میں۔ خشکران کی بات سن کر سامری نے زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ 2 ہتھڑ مارنے کے انداز میں جوڑے اور زوردار ضرب ابلیسی مندر کے پکے فرش پر لگائی تو گڑگڑاہٹ کے ساتھ فرش شک ہوتا چلا گیا۔ اب نیچے کنواں سا بن گیا، لیکن گھٹا ٹوپ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سامری بے تابی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر کچھ پڑھ کر تالی بجائی تو اس کی ہتھیلیوں سے زبردست چمک ہوئی اور ذرا ذرا روشن ہو گیا۔ سامری کی انگلیوں کی پوروں سے 2 دھاری روشنی کی کرنیں برآمد ہو چکی تھی۔ سامری نے انگلیوں کا رخ شک شدہ زمین کے اندر کر دیا، روشنی دور تک گڑھے کے اندر چلی گئی۔ آؤ خشکران، سامری نے خشکران کو کہا اور خود گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ خشکران نے بھی اس کی پیروی کی اور دونوں اڑنے کے انداز میں شک ہوئی زمین کے اندر اترتے چلے گئے۔ دلاور چند لمحے متغیر انداز میں کھڑا رہا اور پھر جیسے اس کی یادداشت واپس آ گئی ہو اور اسے فوراً غزالہ یاد آ گئی، اس نے سوچا کہ اس کے لیے سامری اور خشکران کا ساتھ دینا ممکن نہیں، لہٰذا وہ واپس پلٹا اور غزالہ کی طرف چل دیا۔ غزالہ اسی طرح بے ہوش پڑی تھی، چاروں طرف گھپ اندھیرا اور سناٹا طاری تھا۔ اسے وہ سب یاد آنے لگا، نوشابہ کے چلنے سے پیدا ہونے والی ٹک ٹک کی آواز دلاور کو کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ زندگی کے اس سنہرے دور میں جب خوشیاں سمندر کے ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند تھیں، اس خاموش اور پرسکون پانی میں کنبوت نے انتقام کا پتھر پھینک کر جو ارتعاش پیدا کیا تھا وہ بڑھتے بڑھتے بھنور کی شکل اختیار کر گیا۔ دلاور کی تو دنیا ہی ڈوب گئی، اس کا بیڑا تیز طوفانی تھوپیڑوں کی وحشیانہ مار کھاتا ہوا بھنور کی ضد پہ آ کر گہرے پانیوں کی نظر ہو چکا تھا۔ اور پھر خیالات کا سلسلہ جھٹک کر دلاور بے ہوش غزالہ کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اسے خشکران کی آوازیں آنے لگی جو زور زور سے دلاور کو آوازیں دے رہا تھا۔ دلاور غزالہ کو چھوڑ کر آواز کی سمت دوڑا۔ آواز کا مرکز دلاور کو اسی شک ہوئی زمین کی طرف محسوس ہوا جہاں خشکران اور سامری زمین کے نیچے گئے تھے۔ جوابی آوازیں لگاتا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دودھ کی طرح سفید، باریک اور ملائم اچھا دھاری سانپ سامری کی گرفت میں ہے۔ سامری نے ایک ہاتھ میں اس کی دم اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی ہوئی تھی۔ اس اچھا دھاری ناگ میں تبریشیا کی جان ہے دلاور، خشکران خوشی سے بولا۔ ابھی خشکران کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ تیز آندھی چلنے لگی اور آندھی بگولے کی شکل اختیار کر گئی اور اس نے ان تینوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز گرد و غبار میں اٹ گئی۔ دلاور فرش سے لپٹ گیا۔ خشکران پر آندھی کا اثر نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ جن زدہ تھا اور اس وقت غائب حالت میں ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد آندھی کی شدت میں کمی آئی، ادھر چاند بھی نکل آیا تو دلاور نے دیکھا کہ سامری مضبوطی سے پیر فرش پر جمائے کھڑا تھا اور وہی اچھا دھاری سانپ اسی حالت میں اس کے ہاتھوں میں مچل رہا تھا، جبکہ اب خشکران کے علاوہ ایک تیسرے شخص کا بھی اضافہ ہو چکا تھا جو تبریشیا تھا۔ اس کے آگے اس کے بازوؤں کے حصار میں شکنتلا یوں کھڑی تھی کہ تبریشیا نے ایک ہاتھ اس کے سینے پر لپیٹ کر اسے جکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تیز پھل والا چمکتا خنجر تھا جو اس نے شکنتلا کی شارت پہ رکھا ہوا تھا۔ شکنتلا سخت خوف و ہراس کا شکار تھی، اس کی آنکھیں مارے دہشت سے پھٹی جا رہی تھی اور اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ سامری تبریشیا پوری قوت سے چلایا، اس کی جسامت کی نسبت آواز خاصی بھاری تھی
اس ناگ کو چھوڑ دو ورنہ خنجر سے شکنتلا کا گلا کاٹنے میں دیر نہ کروں گا۔ سامری اس کی بات سن کر ششو پن میں پڑ گیا۔ ناگ کو آزاد کر دو سامری ورنہ میں شکنتلا کا گلا کاٹنے لگا ہوں۔ تب ریشیا نے خنجر کی گرفت سخت کر کے دھار بالکل شکنتلا کی گردن پر رکھ دی۔ سامری سمجھ گیا کہ سانپ کو معمولی نقصان پہنچنا شکنتلا کی گردن کاٹنے سے گریز نہ کرے گا۔ سامری نے عارضی پسپائی میں ہی بہتری سمجھی اور سفید پتلے سانپ کو زمین پر چھوڑ دیا اور نامعلوم مقام کی طرف تیزی سے رینگنے لگا۔ اب تم شکنتلا کو چھوڑ دو تب ریشیا سامری گرایا۔ تب ریشیا کچی گولیاں نہیں کھیلا سامری تم میرے دائیں بائیں جیبوں میں پڑے رہتے ہیں۔ شکنتلا بقیہ جیون اب میری غلام بن کر میری ٹہل سیوا میں بسر کرے گی۔ اس کی بات سن کر شکنتلا کا دل اور زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس قدر لاچاری اور بے بسی اس نے پہلے کبھی نہ محسوس کی تھی۔ اس وقت اس کی حیثیت قید میں بند پھڑپھڑاتی بلبل کی سی تھی جو سیاد کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی غزالی آنکھیں بھیگنے لگی اور دل کا غم شبنمی قطروں کا روپ دھار کر اس کے عارض چومنے لگا۔ دیوانوں کی سی باتیں نہ کرو تب ریشیا سامری کی طاقتوں سے ابھی تم واقف کہاں ہوئے ہو۔ سامری اگر پہاڑوں پر مکہ مارے تو وہ زمین میں دھس کر پناہ لے لے گا۔ تم اگر آسمان کی وسعتوں میں سما جاؤ یا پاتال کی گہرائیوں میں جا چھپو، کالی کی سوگند سامری تمہیں پھر بھی تلاش کر لے گا۔ یہی تمہاری بھول ہے بچو، آج تک تمہارا واسطہ مجھ جیسے سے نہیں پڑا۔ اس سے قبل تب ریشیا بات مکمل کرتا اس کی آنکھوں سے خوف امنڈ آیا اور پھر وہ ایک اچانک شکنتلا کو چھوڑ کر بھاگنے لگا، مگر اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ خشکران جو غائب حالت میں کھڑا تھا اور سامری کے چھوڑتے ہی سفید پتلے ناگ کی طاقت میں چل پڑا تھا اور جلد ہی اسے قابو کر کے اس کی گردن مروڑنی شروع کر دی۔ جیسے ہی سانپ اس کے ہاتھ آیا تب ریشیا کو خبر ہو گئی، اسی لیے اس کی آنکھوں میں خوف اور لاشعوری طور پر اس نے شکنتلا کو چھوڑ دیا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی کیونکہ خشکران نے اچھا داری کی گردن مروڑنے میں دیر لگانا مناسب نہ سمجھا۔ خشکران اب تب ریشیا کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور سانپ کی گردن مروڑے جا رہا تھا۔ سانپ اس کے ہاتھ میں اور تب ریشیا اپنی جگہ پر تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ اپنی گردن پر تھے جو تیزی سے پچھلی جانب مڑ رہی تھی اور پھر کٹاک کی آواز آئی اور اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے چارسو اندھیرے نے اپنی سیاہی مزید کالی کر دی اور ہر جانب سے روٹنے پیٹنے اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگی جیسے بدروحیں آتمائیں مل کر سینہ کھوبی کر رہی ہوں۔ سامری اور خشکران بھی زمین سے لپٹ گئے۔ دلاور تو اب احتیاط پسندی کا عادی ہو چکا تھا، وہ فرش پر لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھے تھا۔ خاصی دیر کے بعد کالی آندھی تھمی تو تب ریشیا کی لاش انہیں سامنے نظر آئی جو پگھل کر سیاہ محلول میں بدل رہی تھی۔ تابانہ کے شاہی شیش محل کے مہمان خانے میں اس وقت پرتکلف دعوت جاری تھی۔ شکنتلا کی حیثیت میزبان کی سی تھی جبکہ مہمانوں میں سامری اور خشکران کے علاوہ دلاور اور اس کی بیوی غزالہ تھی۔ غزالہ جسے شیش محل لا کر سامری نے ہوش دلایا تھا تب ریشیا کی موت کے بعد وہ اس کے سحر سے آزاد ہو چکی تھی، تاہم ابھی وہ کچھ غنودگی میں تھی۔ بقول سامری چند دنوں تک اس کی حالت معمول پر آ جائے گی، تاہم دلاور کو وہ پہچان گئی تھی اور پہلی دفعہ ہوش آنے کے بعد خاصی دیر اس کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ بڑی لمبوتری میز پر انواع اقسام کے مرغن کھانے چنے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا تو دلاور اور غزالہ نے معذرت کر لی۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ کنیزے اور غلام رکوع کی حالت میں کھڑے تھے۔ غزالہ اور دلاور کے لیے یہ سب کچھ عجیب منظر تھا۔ کھانے کے بعد خشکران بولا، اچھا دوستو اب میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ شکنتلا نے سوال کیا۔ اپنے دیس، اپنے وطن کوہ کاف، ہمیشہ کے لیے۔ اب میں شاید کبھی انسانی دنیا میں نہ آ سکوں۔ کیوں؟ شکنتلا نے پھر سوال کیا۔ اس لیے کہ انسان بہت چلاک اور دانشور ہے، ہم جنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی میں ضد اور اپنے ابا جان کی نافرمانی کر کے انسانی بستیوں میں آیا، جس کا خمیازہ مجھے ایک طویل عرصہ کوٹھاری کی غلامی کی صورت میں ملا، لیکن اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ سامری نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں دوستو، شاید آپ کو علم نہیں کہ جب آپ دونوں ہارا کاری کے میدان سے زمین پھاڑ کر نکلے تھے تو عین اسی وقت میرے والد لشکران اور ان کے محافظ مجھے اٹھا کر کوہ کاف لے گئے تھے، لیکن وہاں جا کر مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ سب تب ریشیا اور کوٹھاری کے آگے بے بس ہو گئے ہیں اور دلاور اور شکنتلا موت کے دہانے پر ہیں۔ تو میں نے اپنے باپ
شاہ جنات کے پاؤں پکڑ کر صرف اس شرط پر انسانی دنیا میں آنے کی اجازت حاصل کر سکا تھا کہ میں آخری بار صرف اپنے دوستوں کی جان بچانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور اب میں مجبور ہوں۔ ویسے بھی مجھے لینے کے لیے خصوصی محافظ دستہ آن پہنچا ہے اور اس وقت شیش محل پر ہی منڈلا رہا ہے۔ اچھا سامری بھائی، دیوتا تمہاری رکشا کرے۔ خشکران اٹھا تو سامری بھی کھڑا ہو گیا اور وہ دونوں گلے ملنے لگے۔ اس کے ساتھ سب لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر خشکران کو الوداع کہنے لگے۔ تمہارے ساتھ گزرنے والا وقت میں نہ بھلا پاؤں گا خشکران۔ سامری اس کا کاندھا تھپ تھپا کر بولا، بے شک تم روئے زمین کے بہت بڑے جادوگر ہو سامری۔ اور پھر خشکران دلاور کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ سینہ سے سینہ ملانے لگا۔ تم یاروں کے یار ہو خشکران، دلاور نے فرد جذبات سے اس کو بھینچ کر کہا۔ تمہاری یاد ہمیشہ میرے دل میں رہے گی اور تم سے ملنے کی حسرت بھی۔ اپنے نام کی طرح تم ہو بھی واقعی دلیر۔ دلاور بھائی، خشکران گرم جوشی سے بولا، لیکن ایک بات کی کسک میرے دل میں رہے گی، تم کسی ان دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہو۔ اور تمہارا دھرم کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام اور ہم مسلمان ہیں اور خدائے واحد کی خدائی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ دلاور کی بات سن کر شکنتلا نے برا سا منہ بنا لیا۔ اچھا بھابھی، خشکران نے غزالہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، آپ کے ساتھ نہ تو طویل گپ شپ ہو سکی اور نہ جان پہچان، مگر دلاور کے دل میں آپ کی جو محبت میں نے دیکھی، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون ہیں۔ خشکران بھائی، غزالہ جو اب اپنے ہوش و حواس میں تھی اور پہلی بار زبان کھولی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے میاں کی ہر جگہ مدد کی اور مجھے اس موذی تفریشیہ کے عذاب سے چھڑایا۔ یہ کہہ کر غزالہ سر کی چننی ٹھیک کرنے لگی۔ آخر میں خشکران شکنتلا کی طرف بڑھا تو شکنتلا غزالہ جیسی با حیا گھریلو خاتون کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے دب کی آواز سے خشکران کے سینے سے جا لگی اور کہا، تمہارے سنگ گزرا ہوا ہر دن خوشگوار یادوں کی طرح ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ خشکران غزالہ نے نگاہیں جھکا لی۔ خشکران نے شکنتلا کو بمشکل الگ کیا اور الوداعی انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ آخری وقت میں اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی اور پھر منظر سے غائب ہو گیا تو سب گہری سانسیں لے کر رہ گئے۔ شکنتلا سامری اس کو شانوں سے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے بولا، خشکران بھی بہت اچھا تھا، پرنتو تجھے میری موجودگی میں اس کے ساتھ اتنی وارفتگی اور بے باکی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو سامری، شکنتلا جو ابھی تک خشکران کے خیالوں سے باہر نہ آئی تھی، قدرے خفگی سے بولی، میں نے تمہیں کئی مرتبہ بتایا ہے کہ میں کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم بار بار اس میں دخل دیتے ہو، لیکن اب خشکران کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور پھر میرے تم پر بے شمار احسانات ہیں شکنتلا، اب تمہیں صرف میری ہو کر رہنا ہوگا۔ ہم پھیرے لے لیتے ہیں۔ نہیں، شکنتلا نے ایک دم تن پر مضبوط لہجے میں کہا تو سامری کی آنکھوں میں برہمی کے آثار پیدا ہو گئے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب دلاور مجھے پسند آ گیا ہے۔ یہ مضبوط جوان ہے، لیکن وہ شادی شدہ ہے اور پتنی اس کے پاس ہے۔ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں اور نہ ہی مجھے کسی کی پرواہ ہے۔ دیکھو شکنتلا، یہ مت بھولو کہ آج تم جو کچھ بھی ہو اس میں میرا بھی خاصا ہاتھ ہے۔ ہر وقت مجھ پر احسان نہ جتایا کرو سامری، میں نے بھی اس کے بدلے تمہیں بے شمار بار فیضیاب کیا ہے۔ بہرحال سوچ لو شکنتلا۔ سامری پیر پٹکاتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا اور تم سے آخری جواب سنوں گا، تمہیں اب صرف سامری کے لیے مخصوص ہونا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی سامری اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ دلاور اور غزالہ کو تابانہ کا شاہی مہمان بنے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران ان کی ہر طرح سے خاطر مدارات کی گئی۔ ایک مخصوص سجا سجایا کمرہ رہنے کو ان کے پاس تھا۔ درجنوں غلام کنیزیں ان کے ایک جنبش ابرو پر ہر کام کو تیار رہتے۔ خصوصی شاہی پوشاکیں ان کے لیے تیار ہوئیں۔ دونوں میاں بیوی صبح اٹھ کر نماز ادا کرتے اور ان نعمتوں پر رب کے حضور سر مسجود ہو جاتے۔ اس دوران شکنتلا ایک بار ان سے ملی تھی تو دلاور نے اپنے گھر واپس جانے کا کہا تو شکنتلا ہنس کر ٹال گئی اور کہنے لگی، ابھی کچھ دن یہاں رہو اور عیش کرو، تم ایک عرصے سے جدا رہے ہو، یہاں جی بھر کر خوشیاں منا لو۔ اس دوران غزالہ اور دلاور نے خوب آرام کیا، خوب باتیں کی، کبھی کہتے لگاتے، کبھی نوشابہ کو یاد کرتے آنسو بہاتے۔ ادھر شکنتلا ایک عرصے بعد مکمل سکون محسوس کر رہی تھی۔
اب اسے کوئی خطرہ نہ تھا، اس کی تمام تر طاقتیں بحال ہو کر اس کے پاس تھیں۔ لشکران کا خطرہ بھی ٹل چکا تھا، اب راوی ہر لمحے چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ریاست پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ محل میں آتے ہی وہ ملکہ بن جاتی۔ سب اس کی ہوا سے بھی ڈرتے تھے۔ ریاستی انتظام چلانے کے لیے کٹھ پتلی، برزا اور مشیر تھے۔ اب نرملا کنیز خاص تھی جو کوشلیا اور پریا کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے محتاط رویہ رکھتی تھی اور ہر دم شکنتلا کی تابعداری کرتی۔ شکنتلا کو اس کی آنکھوں میں وفاداری اور خلوص کا عنصر پریا سے زیادہ نظر آتا تھا۔ نرملا کے اپنے کوئی جذبات نہ تھے، وہ تمام کام شکنتلا کی مرضی سے کرتی۔ شکنتلا کو دلاور بے حد پسند آیا تھا، اس کی بھرپور مردانہ وجاہت پر وہ فریفتہ ہو چکی تھی، لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ دلاور بھی شکنتلا کی نظریں بھانپ چکا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ شکنتلا ناگن بھی ہے اور جادو کرنی بھی اور ملکہ بھی، بے پناہ اختیارات اور طاقت رکھتی ہے اور بلا کی حسین بھی۔ شکنتلا نے اب دلاور کو مرعوب کرنے کی خاطر ریاستی دوروں میں اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ ہر جگہ لوگ شکنتلا کے آگے اس طرح بچھ جاتے جیسے وہ کوئی دیوی ہو، اور دیکھنے میں بھی وہ دیوی سے کم نہ تھی۔ دوسروں پر سحر طاری کر دینے والا جادو اثر حسن کے ساتھ انتہائی قیمتی اور جدید تراش والا ریشمی لباس وہ پہنتی اور بناؤ سنگار اور ہیرے جواہرات کے زیورات سے مزین ہوتی۔ وہ دوسری جادوگرنیوں کی طرح بد شکل نہ تھی بلکہ دیکھنے میں نوخیز حسینہ تھی۔ اس کے قاتلانہ نشیب و فراز اور لمبی گھنی ریشمی زلفیں جنہیں وہ ہمیشہ بکھیرے رکھتی اسے دوسری تمام عورتوں سے ممتاز رکھتی۔ ایک رات دلاور کے سامنے اس نے اپنا اصل مدعا بیان کر ہی دیا۔ جب غزالہ سو رہی تھی، دیکھو دلاور، تم مجھے پسند آئے ہو اور میں نے تمہیں اپنے لیے موزوں ترین پایا ہے، لیکن میں شادی شدہ ہوں شکنتلا، اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دلاور، غزالہ بدستور تمہاری بیوی رہے گی، لیکن میں مسلمان ہوں اور ہمارے اسلام میں غیر عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانا ٹھیک نہیں، حرام ہے۔ دیکھو دلاور، تم میری شکتیوں سے مکمل طور پر واقف نہیں ہو۔ میں اتنی طاقت رکھتی ہوں کہ تمہیں قابو کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ شکنتلا، بہتر یہ ہوگا کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح کچھ دن رہیں اور پھر مجھے گھر واپس جانے دو۔ میں کسی دولت یا حسن کا لالچی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی اچھی طرح ملتے رہیں۔ بات کو گھماؤ پھراؤ نہیں دلاور، میں تمہیں چاہتی ہوں اور تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ یہ ناممکن ہے، دلاور مضبوط لہجے میں بولا۔ شکنتلا کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں زبردستی بھی کر سکتی ہوں۔ یہ تم غلط کرو گی۔ تلوار کے زور سے سر تو کٹ سکتے ہیں، دل نہیں جیتے جا سکتے۔ کوئی خواہش ایسی نہیں جو شکنتلا کے دل میں ابھرتی ہو اور اس نے پوری نہ کی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں تمہیں دکھلاؤں گی کہ شکنتلا کس قدر شکتیمان ہے۔ اگلے دن شکنتلا دلاور کو اپنے ساتھ دربار لے گئی، جہاں دلاور نے دیکھا کہ ہر شخص جھک کر شکنتلا کے سامنے آتا ہے اور شکنتلا کے سامنے آنے والے کی ٹانگیں بھی کپکپا رہی ہوتی ہیں۔ شکنتلا نے دلاور کو مرعوب کرنے کے لیے معمولی باتوں پر خفگی کا اظہار کر کے کئی افراد کو سر قلم کرنے کی سزا دے دی۔